وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی رشتے والے دیکھنے کے لیے آتے وہ انکار کر دیتی۔ اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو رشتے والے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر دوسرے شہر میں نوکری کرتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ اس کی جلد از جلد شادی ہو جائے کیونکہ وہ میرے شوہر کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن جب میں اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے کہ وہ لڑکی تو ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ جب میری خالہ کا انتقال ہوا تو ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ انہوں نے ابھی ہوش بھی نہ سنبھالا تھا کہ ماں چلی گئی۔ ان کو پالنے والا کوئی نہ رہا۔ 40ویں کے بعد خالو جان امی کے پاس آئے، منت سماجت کر کے دونوں بچے ریحان اور کبرا کو ہماری ماں کے حوالے کر گئے۔ خالو کی والدہ چونکہ انتقال کر چکی تھی اور بہن ان کی کوئی نہیں تھی، اس لیے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ باجی اب تم ہی ان کی ماں ہو، میں ان معصوموں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ میری ملازمت ایسی ہے کہ کبھی کہیں اور کبھی کہیں دور افتادہ جگہوں پر پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ نادان بچے میرے پیچھے گھر میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ والدہ نے خالو کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ریحان میرے بھائی قاسم کا ہم عمر تھا اور کبرا مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی ان کے آ جانے سے بہت خوش تھے۔ وقت گزرتا رہا، امی نے اپنی مرحومہ بہن کے بچوں کی محبت سے پرورش کی۔ خالو بچوں کا خرچہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھجوا دیتے تھے۔ ریحان اور قاسم اکٹھے ہی سکول جایا کرتے تھے اور اکٹھے پڑھتے تھے، جبکہ میں اور کبرا ایک جان اور 2 قالب تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ کا نظام بہترین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے بہن کے لیے بہن اور بھائی کے لیے بھائی کا ہونا لازم ہے، کیونکہ بچوں میں محبت اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے، ان کو سچے دوست اور غم گسار میسر آ جاتے ہیں۔ ریحان کی صورت میں قاسم کو اور کبرا کے پیکر میں مجھ کو بھائی اور بہن مل گئے تھے۔ ہم بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ ہماری پڑھائی میں بھی مل بیٹھ کر پڑھنے سے مقابلہ بازی اور نکھار آ گیا تھا۔ کتابوں سے دل لگایا، باتیں کرنے اور کھیلنے کو سنگت میسر آ گئی اور ہمارا گھر مسرت بھری چہکاروں سے بھر گیا۔ ہمارے والدین چونکہ خالوں کے ان دونوں یتیم بچوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے، تبھی خالو بھی پرسکون ہو گئے۔ ماہ یا 2 ماہ بعد چھٹی ملتی تو وہ 2-4 دن ہمارے گھر آ کر اپنے بچوں کے پاس رہ کر چلے جاتے۔ خالہ کی وفات کو 4 سال گزر گئے مگر خالو نے اور شادی نہ کی۔ ایک دن جب وہ چھٹی پر اپنے بچوں سے ملنے آئے تو امی نے انہیں سمجھایا کہ اب تم دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، کب تک یوں ہی میس سے کھانا کھاتے رہو گے؟ انسان کو آخر ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کے بنا گھر بیابان سا رہتا ہے۔ جانے والوں کے ساتھ کوئی مر تو نہیں سکتا بلکہ زندگی جینی پڑتی ہے۔ خالو نے کہا باجی میں شادی ایک شرط پر کروں گا، اگر آپ میرے بچے اپنے پاس رکھیں گی اور ان کو میرے حوالے نہ کریں گی۔ میں شادی کسی خوف کی وجہ سے نہیں کرتا کہ کہیں میرے بچے ستیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کو اپنے پاس رکھوں گی، کیونکہ میں اور میرے بچے بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خالو جان مطمئن ہو کر چلے گئے اور وقت تیز رفتاری سے دوڑتا رہا اور اب ہم بڑے ہو گئے۔ ریحان نے FSC کے بعد انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک بہت ہی اچھے محکمے میں جاب مل گئی، جبکہ قاسم نے بھی گریجویشن کمپلیٹ کر لی اور ادھر خالو نے بھی میری امی جان کے مشورے سے دوسری شادی کر لی، مگر وہ چند ہی سال چل سکی۔ وہ خاتون ان سے طلاق لے کر چلی گئی۔ خالو بیچارے پھر سے تنہا ہو گئے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ اب میرے پاس آ جاؤ، میں عمر رسیدگی کے دور میں داخل ہو رہا ہوں اور میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ تبھی کبرا اور ریحان اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ قاسم بھائی جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کو وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس نے امی ابو سے اصرار کیا کہ وہ جویریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس لڑکی کو امی ابو سے ملوانے کے لیے گھر بھی بلایا۔ والدین نے لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کے والدین سے ملے۔ اس کے والدین بھی بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے، لہٰذا ان کو یہ رشتہ پسند آ گیا اور اس طرح قاسم بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ کچھ عرصے بعد جہاں پوسٹنگ ہوئی بیوی کو اپنے ہمراہ لے کر چلے گئے۔ اب گھر میں امی ابو اور میں رہ گئے تھے۔ ابو اب کچھ بیمار رہنے لگے۔ ان کو میری شادی کی فکر ہوئی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا بیٹی کے فرض سے
सब गुदूश होना चाहिए। उन्होंने अम्मी से मेरे और रेहान के रिश्ते का मशवरा किया। अम्मी भी यही चाहती थी कि उनका प्यारा भांजा उनका दामाद बने। यूं वालदैन ने बाह मशवरे के बाद खालू से बात की। खालू भी इस रिश्ते पर खुश थे। यूं मेरी शादी रेहान से हो गई। कुबरा ने काफी रिश्तों को इस वजह से ठुकरा दिया कि खालू अकेले थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। शादी के बाद मैं अरसा खालू जान के घर रही। शोहर की पोस्टिंग हो गई तो मैं भी उसके हमरा पिंडी आ गई। ताहम कुबरा अपने वालिद के पास थी और वो उनको बुढ़ापे में किसी सूरत तनहा न छोड़ना चाहती थी। खालू जान को दमे की बीमारी हो गई। उन्हें तनहा छोड़ा भी न जा सकता था। वक्त गुजरता रहा और कुबरा शादी से इनकार करती रही। एक रोज हमें खबर मिली कि खालू जान का इंतकाल हो गया है। मैं और रिहान इन दिनों इस्लामाबाद में थे। हम फौरन कराची पहुंचे। रिहान बहुत दुखी थे, मगर कुबरा, उसका तो गम देखा ही ना जाता था। वो अपने वालिद के वफात के सदमे से निढाल थी। कहती थी, अम्मा मरी तो हम छोटे थे। खाला ने माँ बनकर परवरिश की और माँ की मोहब्बत की कमी महसूस ही ना होने दी। लेकिन आज मुझे सही मानों में पता चला है कि मैं वाकई यतीम हो गई हूँ। चंद दिन की छुट्टी ही रिहान को मिली। आते हुए बहुत समझा बुझाकर मैं और रिहान कुबरा को अपने साथ इस्लामाबाद ले आए, क्योंकि अब वो तन्हा ना रह सकती थी। वो आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसका कहना था कि वो अपने बाप के घर में ही रहेगी। मेरी तो शुरू से ही कुबरा के साथ बनी हुई थी। उम्र में मुझसे वो 2 साल बड़ी थी, लेकिन हम सगी बहनों जैसी मोहब्बत करते थे और दोस्तों की तरह एक साथ एक घर में पले बड़े थे। उसके आ जाने से मेरे घर में तो जैसे रौनक और बहार आ गई। कुबरा भी रफ्ता रफ्ता अपने वालिद के गम को भूल जाने लगी। उसका दिल मुझसे लग गया था और उसके आने से मेरी तन्हाई दूर हो गई थी, क्योंकि रिहान की जॉब ही ऐसी थी। उनको एक माह में कई मर्तबा सरकारी दौरों पर जाना पड़ता था और दूसरे शहरों में भी कभी कभी चंद दिन रहना पड़ता। पहले तो वो मुझे अक्सर अपने साथ ले जाते थे और रेस्ट हाउस में भी ठहरना पड़ता था। लेकिन जब कुबरा आ गई तो मैं अकेली न रही। मेरा अपनी नंद के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। एक बार फिर हम साथ हो गए हैं। ताहम रिहान को अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र थी कि किसी तौर उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसकी शादी की उम्र अब ढलती जा रही थी और जिस उम्र में लड़कियों के अच्छे रिश्ते आते हैं वो वक्त अब बीत चुका था। जो भी रिश्ता आता 40 या 45 साल के मर्द का होता और इस उम्र में अमूमन मर्द पहली बीवी को या तो खो चुके होते या फिर अलैदगी हो चुकी होती है और मर्द दूसरी शादी का सोचते हैं। बस कुछ ऐसे ही रिश्ते आए जो कि रिहान ने रद्द कर दिए। उनका ख्याल था कि बेशक 40 साल की उम्र का आदमी हो, मगर गैर शादीशुदा हो और तालीम याफ्ता भी हो और खुशहाल भी। मगर जो रिश्ता किसी कम उम्र शख्स का आता तो वो कुबरा को नापसंद करके चले जाते, क्योंकि लड़की तो बहुत पक्की उम्र की है। और इसी इंतजार में कुबरा की उम्र के 4-5 साल और सरक गए। अब चेहरे पर वो शगुफ्तगी और शादाबी न रही थी जो नुखेज लड़कियों के चेहरे पर होती है। मैं उससे 2 साल छोटी थी, लेकिन मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। इन दिनों में मैं और रिहान बहुत परेशान थे। मैंने भी मिलने जुलने वालियों से कहा और रिहान भी मुसलसल इसी कोशिश में लगे थे, मगर कुबरा की किस्मत और उसके जोड़ का रिश्ता न मिल पा रहा था, जबकि अब वो घर बसाना चाहती थी। पहले तो वो शादी करने से कतराती थी, मगर जब उसने मेरा और रिहान का प्यार और हुस्न इत्तफाक देखा तो वो हमारी जिंदगी पर रश्क करती। उसे भी सही मानों में समझ आ चुकी थी कि जिंदगी में बहार जीवन साथी से ही होती है। मुझे भी अल्लाह ताला ने शोहर का प्यार, उनका एतमाद और जिंदगी की हर खुशी और सुकून दिया था, लेकिन अफसोस के अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। बस एक यही ख्वाहिश थी जो मुझे अक्सर अफसुर्दा रखती थी। सच है कि सबको सभी नेमतें एक साथ नहीं मिलती। कोई ना कोई कमी इंसान की जिंदगी में रह जाती है। शादी के 8 साल बाद भी मैं औलाद की नेमत को तरस रही थी और इन्हीं दिनों रेहान का तबादला कोयटा में हो गया, जहां हमको एक बहुत ही खूबसूरत बंगला मिला। गाड़ी, मुलाजमिन और सब महकमे की तरफ से इनायत हुआ, क्योंकि रेहान अब बहुत बड़े ऑफिसर बन गए थे। यहाँ के पुरफिजा माहौल और फूलों भरे अहाते में बने हुए छोटे से घर में आकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। इर्द गिर्द रहने वालों की नजरों में
میں ایک باعزت آفیسر کی بیوی تھی اور اس بات پر مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا تھا، مگر دکھ تھا تو صرف اسی بات کا کہ اولاد کی چاہ دل میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں بھی کبھی کبھی اس بات سے بے حد پریشان ہو جاتی تھی، اگرچہ کبرا میری بچپن کی ساتھی، ننند اور خالہ زاد بھی تھی۔ ہم پیارے رشتوں میں پرے ہوئے تھے، لیکن اس کی موجودگی بھی اکثر میرا دل خالی خالی سا رہنے لگتا۔ میں اب یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ کبرا کافی دنوں سے کافی چپ چپ رہنے لگی ہے اور بہت پریشان سی ہے۔ اب وہ احاطے میں پھولوں سے بھرے درختوں کو دیکھ کر مسرت کا اظہار بالکل نہیں کرتی، حالانکہ اسے یہ جگہ اور احاطے میں پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت بہت ہی زیادہ پسند تھے۔ وہ اکثر ادھر آ کر دیر تک بیٹھتی، شاید کہ اسے یہاں اپنی تنہائی کم ہوتی تھی۔ اب اکثر چپ سی بس خلا میں گھورے جاتی تھی۔ اسے اب کچن سے دلچسپی رہی تھی اور نہ ہی کھانا پکانے سے۔ جو اس کے پسندیدہ مشاغل تھے وہ اب جیسے کسی اور ہی دنیا میں رہنے کو چلی گئی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تنہائی کا سانپ اسے کھا رہا ہے اور اب وہ حقیقی معنوں میں جیون ساتھی کی آرزو مند ہے۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے بچے ہوتے تو انہی سے کس کا دل بہل جاتا۔ ہماری ملازمہ ایک دوسرے افسر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی اور اس کو وہاں سے دن میں 3 گھنٹے کی چھٹی ملتی تھی اور وہ اس دوران ہمارے گھر آ کر صفائی کر جاتی تھی۔ اس کا نام رحمت بی بی تھا۔ رحمت بی بی جس کوارٹر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی تھی، وہ کوارٹر بھی ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا اور اسی کے توسط سے میں نے اس کی آفیسر بیگم کو بریرہ سے تعارف حاصل کیا۔ اب کبھی کبھی بریرہ سے ملنے بھی چلی جاتی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر کبھی کبھار آ جاتی۔ وہ میری دوست بن گئی اور میرا دل بھی اس کے ساتھ لگ گیا تھا، کیونکہ اجنبی شہر میں کسی سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے دل خوشی سے خالی رہتا ہے۔ ہم کو جو ملازم ملا تھا وہ ملازمہ رحمت بی بی کا ہی بھائی تھا اور وہ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتا تھا۔ یہ 20-22 برس کا بے حد خوبصورت نوجوان تھا، جس کا رنگ شہد اور گلاب کے پھول جیسا نکھرا اور تر و تازہ تھا۔ وہ پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا، بالکل سادہ سے کپڑوں میں بھی وہ کوئی شہزادہ لگتا تھا۔ اس کا نام قدیر خان تھا۔ قدیر بے حد خوش گفتار، باتمیز اور باادب نوجوان تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا لہجہ دھیما اور اپنی نظریں نیچی رکھتا۔ ہمارا سودا صرف لاتا، غرض کے تمام کام اس کے ذمے تھے۔ ہم اس کو ناشتہ اور کھانا دیتے تھے۔ اس کے ہونے سے ہمیں کافی سکون محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا، وہ کوئی بہت ہی نیک اور باادب قسم کا بچہ تھا۔ وہ بیرونی دروازے سے کچن میں آ کر برتن بھی دھو جاتا تھا۔ میں جب اس کے گھر کے حالات سنتی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا۔ میں اور کبرا دونوں ہی اس پر ترس کھاتے تھے اور میں اس کی مالی مدد بھی اکثر کرتی رہتی تھی، جسے وہ بہت ہی مشکل سے قبول کرتا۔ میں اسے جو بھی سودے منگواتی وہ مجھے پورے پیسے ادا کرتا۔ کبھی بھی اس نے ہیرا پھیری کی کوشش نہیں کی تھی اور میں اکثر سوچتی تھی کیا ہی اللہ مجھے قدیر جیسا خوبصورت بیٹا عطا کر دے تو میری زندگی بھی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ کبرا بہت زیادہ چپ چپ ہی رہتی، وہ کسی کے گھر بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ میں اسے کہتی بھی تھی کہ آؤ بریرہ کے گھر چلتے ہیں، 2-4 باتیں کر کے جی خوش ہو جائے گا، تو وہ منع کر دیتی کہ تم ہو آؤ، مجھے اپنے گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ رسالہ کھول کر بیٹھ جاتی یا ٹی وی آن کر لیتی۔ اس کے بس یہی 2 مشغلے تھے۔ اسے شاپنگ کرنے یا بازار جانے کا بھی بالکل شوق نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کی اشیاء میں اور ریحان جا کر لے آتے تھے۔ ایک روز رحمت بی بی ہمارے گھر آئی۔ اس نے کہا کہ ہماری بیگم صاحبہ آپ کو یاد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ ملنے آ جائیں۔ اچھا، آج شام کو آؤں گی، اپنی بیگم کو بتا دینا۔ ریحان لاہور کام سے گئے ہوئے تھے۔ شام ہوئی تو میں نے کبرا سے کہا کہ میں بریرہ کے گھر جا رہی ہوں، تم بھی چلو۔ وہ جیسے خاموش تنہا بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم چلی جاؤ۔ بریرہ کا گھر آفیسر کالونی میں ہی تھا۔ میں اکیلی ہی قدیر کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے چھوڑنے کے بعد قدیر شام کی چائے پینے کینٹین چلا گیا، لہٰذا گیٹ کبرا نے ہی بند کیا۔ اس نے مجھ سے کہا
کہ آج بھائی گھر نہیں ہے، ذرا جلدی آ جانا، باتوں میں نہ بیٹھ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بے فکر رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں چل دی۔ برارہ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کر میں لوٹ آئی۔ بیل دی تو کبرا نے گیٹ کھولا۔ قدیر ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ میرے آنے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا اور پوچھا بی بی جی کوئی سودا منگوانا ہے؟ نہیں، آج کچھ نہیں منگوانا، تھوڑی دیر میں آ کر کھانا لے جانا۔ وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں بستر میں گھس گئی۔ کبرا سے کہا باجی تم ہی کھانا گرم کر کے قدیر کے لیے نکال کر رکھ دینا اور کچن کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دینا، ٹرے وہ آ کر اٹھا کر لے جائے گا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارے کچن کے دو دروازے تھے، ایک گھر کے اندر لاؤنج میں کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا۔ کبرا نے مجھے کچھ بجھا بجھا دیکھا اور پھر کھانا گرم کیا۔ اس نے کھانا مجھے بھی دیا اور خود بھی کھانے لگی۔ قدیر کے لیے کھانا ٹرے میں رکھ دیا کیونکہ وہ رات کو 8 بجے کھانا لینے آتا تھا اور پھر میرے کمرے میں آ گئی۔ ٹھیک 8 بجے قدیر کی آواز برآمدے سے آئی، بیوی میں آ گیا ہوں۔ اچھا، میں نے جا کر کمرے کی کھڑکی سے جواب دیا۔ اس نے کچن سے کھانا اٹھایا اور عقبی دروازہ کو بند کرنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کچن کا ڈور اندر سے لاک کر دیا۔ کبرا مجھ سے ایک دو باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس روز بھی کافی خاموش تھی۔ شاید اس کا میرے پاس بیٹھ کر مزید باتیں کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ میں بھی برارہ کے گھر سے کافی افسردہ سا موڈ لے کر آئی تھی کیونکہ قدرت نے اس کو گود بھرنے کا پھر سے انتظام کر دیا تھا۔ جو میں اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی، محرومی کا احساس شدت سے جاگ رہا تھا، اس لیے میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی بھر کسی فطری مسرت سے آشنا نہ ہو سکوں گی۔ یہی بوجھ دل پر لے کر میں گھر آئی تو بے چین سی تھی۔ نہ جانے کیوں برائرہ کی باتوں نے میرے دل و دماغ میں کوہرام مچا دیا تھا۔ دسمبر کی سرد رات مجھ کو اس بے چینی نے سونے نہ دیا۔ میں نے سامنے لگے وال کلاک میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجے تھے۔ کبرا تو کب کی سو چکی ہوگی۔ میں اس کے کمرے کی لائٹ بند تھی اور ٹی وی چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مکمل خاموشی تھی۔ میں کچھ دیر کروٹیں لیتی رہی، نیند نہ آئی تو سوچا کبرا کے کمرے سے رسالہ ہی اٹھا لاؤں۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے میں آ گئی اور ننھی ٹارچ سے میز پر پڑے رسالے پر روشنی ڈالی۔ میں نے رسالہ اٹھا کر دیکھا اور کمرے میں لے آئی۔ جب میں نے اسے کھولا تو یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک انتہائی بیہودہ رسالہ تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میری بظاہر معصوم نظر آنے والی نند اس قسم کے انتہائی شرمناک رسالے پڑھتی ہے۔ شاید کہ وہ اسے پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی اور اسے چھپا نہیں پائی تھی۔ میں دوبارہ اس کے کمرے میں گئی اور اس رسالے کو واپس اسی جگہ رکھ کر آئی۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آہٹ ہو اور اس کی نیند خراب ہو جائے۔ تب ہی مجھے سرونٹ کوارٹر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آدھی رات کو قدیر کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا اور اس یک اور ٹھٹرا دینے والے نصف شب کو اس کے دروازے کا کھلنا آخر کیا معنی رکھتا ہے۔ تجسس کی وجہ سے ٹھٹک کر رک گئی۔ کبرا کے کمرے کی لائٹ جلائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے لحاف میں منہ دیے گہری نیند سو رہی ہوگی، مگر حیرت ہوئی جب میں نے اپنی نیک کرموں والی نند کو اس کے بستر پر موجود نہ پایا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے سرابے میں سرایت کر گئی۔ جلدی سے اس کے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر پٹ ذرا سا کھولا۔ خون جما دینے والی سردی کا ایک برفیلا جھونکا میرے چہرے پر بے رحم پتھر کی طرح آ لگا تھا اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی جب سرونٹ کوارٹر کے اس کھلے دروازے سے کبرا نکلی۔ وہ گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اف میرے خدا! میں نے ہولے سے کھلے پٹ کو کھڑکی میں جما دیا اور لرزتی ٹانگوں سے اپنے بستر پر آ کر گر گئی۔ کبرا مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی تھی۔ بے شک ہم عمروں والی بے تکلفی تھی اور تھوڑا سا لحاظ بھی تھا۔ ریحان اور قاسم اس کو باجی کہتے تھے، میں بھی باجی کہہ دیا کرتی تھی اور شاید یہی سبب تھا کہ مارے لحاظ کے اس وقت تو میں اس کا سامنا نہ کیا، البتہ کان آہٹوں پر لگے رہے، قدموں کی چاپ بھی نہیں آئی۔
البتہ دروازہ ہلکے سے بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے سنی۔ وہ برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اگلی رات بھی میں رات 1 بجے اس کے کمرے میں گئی تو وہ غائب تھی۔ مجھے بھی نیند نہ آ رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد اس کے کمرے کی طرف چکر لگاتی رہی۔ تقریباً 4:30 بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں آئی۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر وحشت ہونے لگی کہ میری یہ پاک باز نند روز اس طرح اپنے کمرے سے نکل کر رات کے کسی پہر قدیر کے کوارٹر کو جاتی ہوگی۔ اگر ریحان کو علم ہو گیا کہ اس کی بڑی بہن گھر کے ملازم سے رات کو ملتی ہے تو اس کے آگے سوچنا میرے لیے محال تھا۔ لگتا تھا کہ دماغ ہی نہیں، سارا وجود کھوکھلا ہو جائے گا۔ تنہائی، سوچوں کا طوفان اور ریحان کا غم و غصہ، ان سب کے خوف سے میں نے لحاف میں منہ چھپا کر پپوٹے بھیج لیے۔ صبح تک اسی طرح آنکھیں بند کیے جاگتی رہی۔ 11 بجے کبرا کمرے سے باہر آئی تو اس نے خود مجھ سے کلام کیا۔ بی بی جان، ناشتہ بنا دوں؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے لحاف سے منہ باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حسب معمول پہلے کی طرح اعتماد سے کھڑی تھی۔ مجھے اس میں کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں شاید بخار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، رات بھر نیند نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی کہ چائے بنا دوں؟ میں نے کہا کہ سر میں درد ہو رہا تھا۔ تب بھی مجھے کہنا پڑا، بنا دو کبرا باجی۔ میں نے اس سے آنکھیں ملائے بغیر جواب دیا، جیسے اس کا قصور نہ ہو بلکہ میں نے ہی کوئی جرم کیا ہو۔ سد شکر کہ اس روز شام کو ریحان آ گئے اور آتے ہی ایک خوشخبری سنائی کہ میں 1 ماہ کے لیے بیرون ملک ٹریننگ پر جا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ اکیلی نہ رہ سکو تو خالہ کو پاس بلوا لو۔ ہو سکتا ہے خالو کی طبیعت کی وجہ سے وہ نہ آ پائے، ورنہ یہ کالونی ویسے بھی 4 دیواری کے اندر محفوظ ہے اور دن رات گیٹ پر وہ حافظ ہوتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تم لوگ اکیلے بھی رہ سکتے ہو۔ قدیر بھی سرونٹ کوارٹر میں موجود رہتا ہے اور میں اس کو تاکید کر دوں گا کہ گھر کا خیال رکھے۔ 5 روز بعد 1 ماہ کے لیے وہ بیرون ملک چلے گئے اور میں ان کو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی کہ پچھلی رات کی تنہائی کتنی خطرناک تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے امی کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، تمہارے والد بیمار ہے اور قاسم اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر میں ہے۔ میں بیمار شوہر کو چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ کس طرح گزارا کر لو؟ 1 مہینہ پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ وہ تمام راتیں میں نے اسی طرح راتوں کو جاگتے پریشانی میں لحاف میں ٹھٹر کر گزار دی۔ کبرا سے بھی میں کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھ میں ہمت ہی نہ تھی اسے کچھ کہنے کی۔ سوچا ریحان آ جائے تو کبرا کی شادی کے بارے میں بات کروں گی اور دباؤ ڈالوں گی کہ جو ہو سو ہو، تم جلد از جلد رشتہ کہیں کر دو۔ 15 روز جو تو گزرے، بالآخر ابو کی طبیعت کچھ سنبھلی اور امی ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گئی۔ میں نے امی سے البتہ کبرا اور قدیر کے معاملے کا ذکر ضرور کیا۔ وہ بھی سن کر سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہو، میں خود کبرا سے بات کروں گی اور ریحان سے بھی۔ پھر انہوں نے رات کو کھڑکی سے وہی منظر دیکھا اور پھر آدھی رات کو کبرا کے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ جب وہ دبے قدموں واپس آئی تو والدہ کو بستر پر پا کر شدید گھبرا گئی۔ والدہ نے ادھر ہی اس کو دھر لیا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان جانے کیا بات ہوئی کہ صبح کبرا کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہو۔ امی اس وقت ہمارے گھر رہیں جب تک ریحان لوٹ کر نہیں آئے، اور جب ریحان واپس آئے تو انہوں نے ریحان سے کہا کہ کبرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائے گی۔ کبرا نے بھی کچھ نہ کہا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں امی ریحان کو کچھ نہ بتا دے۔ وہ امی کے ساتھ چلی گئی اور جاتے ہوئے یہ ضرور کہہ گئی کہ تمہارا ملازم نہ صرف نکما اور کام چور ہے بلکہ سودا صرف میں بھی رقم مار لیتا ہے۔ اس کو فوراً نکالو اور کوئی دوسرا ملازم بلوا لو۔ اس کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ قدیر کو نکالنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ریحان کی ترقی ہو گئی اور ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ اب ہم لاہور آ گئے۔ میں اب امی جان کے قریب آ گئی، لیکن کبرا ہمارے گھر رہنے نہ آئی۔ وہ امی کے ساتھ ہی رہی۔ امی نے کہا کہ میں اس کی شادی کر رہی ہوں، اسی کے لیے میں نے ایک رشتہ پسند کر لیا ہے، اور انہوں نے جاتے ہی رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ خوش قسمتی سے امی کی کزن کا ایک بیٹا جو امریکہ میں عرصے سے رہتا تھا پاکستان آیا، اور جب ہمارے گھر بھی ملنے آیا تو امی نے کہا کہ خالہ جی، میری شادی کسی پاکستانی لڑکی سے کروا دیجئے۔ میں امریکہ میں ایک لڑکی سے شادی کر چکا ہوں۔ امریکن بیوی سے نہ نبھ سکی
اور شادی کے کچھ عرصہ بعد طلاق ہو گئی۔ تب سے تہیہ کر لیا کہ اپنی وطن کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ فرقان کو امی نے کبرا کو دکھایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے خالہ، انہی سے کروا دیجئے، کیونکہ عمر کے لحاظ سے یہ میرے لیے مناسب ہے۔ فرقان کی اپنی عمر 40-42 کے لگ بھگ ہوگی۔ کبرا نے بھی اپنی بہتری اسی میں جانی اور ہاں کر دی، اور یوں وہ بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ جب وہ مجھے ملی تو اس وقت 3 بچوں کی ماں تھی۔ کہنے لگی سائرہ، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے میری غلطی پر پردہ ڈالا اور ریحان بھائی سے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، ورنہ شاید میں شرم سے ہی مر جاتی۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں باجی، ایسے نہیں کہو، ہماری بھی غلطی تھی کہ وقت پر تمہاری شادی نہیں کی، اور تبھی آپ اس گناہ کی طرف راغب ہو گئی۔ میں تو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کبرا نے میرے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ میں نے اس کا پردہ رکھا اور میرے رب نے بھی اس کا پردہ رکھ لیا۔ کبرا نے کہا میرا پہلا بیٹا بہت شرارتی ہے اور باقی دونوں بھائیوں کو تنگ کرتا ہے۔ بھابھی تم اس کو گود لے لو، ابھی یہ چھوٹا ہے، ہم کو بھول جائے گا۔ میں نے نہال کو گود لے لیا۔ ریحان بھی اسے گود لینے سے خوش تھے۔ ان کی اپنی لاڈلی بہن کا ہی خون تھا۔ اس بچے کو میں نے ایسے ہی پیار سے پالا جیسے امی نے کبرا اور ریحان کو پالا تھا۔ تھوڑا گزرتا رہا اور نہال پڑھ لکھ کر شاید میری قسمت میں اپنی کوکھ سے اولاد نہیں تھی، اسی میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، مگر نہال مجھے سگی اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ میرے اور ریحان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ جن دنوں میں اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، اچانک ریحان کو ایک رات ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ پھر سے جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ آج کبرا کا لخت جگر میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اور اس کے مضبوط بازوؤں نے ضعیفی میں مجھے ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رکھا ہے۔ میں بھی ہر ماں کی طرح ہر ایک لمحے میں اس کی سلامتی کی دعائیں اپنے رب سے مانگتی ہوں، کیونکہ وہی دعائیں قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب عرش عظیم ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مزید ایسے دلچسپ سچی کہانیوں کو سننے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔